الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین سیدنا محمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وقال تبارک و تعالی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین حتی لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء گرامی قدر، شہر احمد پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آنے والے معززین شہر، نوجوانان ملت، بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ پروگرام اور یہ اجلاس، بلکہ یہ قرآنی اور روحانی مجلس جو جامعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کی سالانہ تقریب ہے، سالانہ اجلاس ہے، اور مدرسے کی سالانہ کارکردگی، اس کی محنتوں کا ثمرہ اور خلاصہ الحمدللہ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سعادت مندی، نیک بختی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اپنے ٹھکانوں سے بلا کر کے یہاں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی، تاکہ دین کے خدمت گزاروں میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے۔ ہم لوگ کئی مرتبہ مدرسے کی اس طرح کے پروگرام اور تقریبات میں، جلسوں میں شریک رہے ہیں، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ مدرسے کی تاریخ کیا ہے، مدرسے کی تعریف کیا ہے، اور مدرسے میں کیا پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے، کن اغراض اور مقاصد کو لے کر کے مدرسے کھولے گئے اور مدرسے کھولے جاتے ہیں، چلتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے، اور یہ کتنا عظیم الشان کام امت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور کتنا عظیم المرتبت یہ کام لے کر کے اللہ کی اس سرزمین پر بڑی محنتوں، مجاہدات اور قربانیوں کے ساتھ اپنے مشن کو، بلکہ مشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دین کے بہت سارے شعبوں کے فضائل تو سمجھے ہیں اور سنے ہیں، لیکن ہم نے مدرسے کی فضیلت،
اہل علم کی فضیلت اور اسی طریقے سے ان علماء اور حفاظ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت کم ہی ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے۔ ہمارے اس مدرسے کی نسبت بھی اور پوری دنیا میں چلنے والے مدارس کی نسبت دراصل وہ مدرسۃ الصفا جو مسجد نبوی میں قائم کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سب سے پہلے معلم رہے اور جس کا نصاب اور اس کا سلیبس کتاب اللہ رہی، اور اس مدرسے میں پڑھنے والوں کا انتخاب خود رب کائنات نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے کیا تھا، حضرات صحابہ کا۔ اسی مدرسہ صفا کے ساتھ ان تمام دنیا کے اور ہمارے اس مدرسے کی نسبت وابستہ ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے اور بہت بڑی جو ہے فضل اور کمال کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ رہا ہے کہ اللہ نے کسی ایک علاقے کو علم کے لیے مختص نہیں کیا اور متعین نہیں کیا ہے، چونکہ علم اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے اور بڑی غیرت مند صفت ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیور ہے اور غیرت مند ہے، ایسے ہی اللہ کی یہ صفت علم بھی انتہائی غیور اور غیرت مند ہے۔ اللہ کی اس صفت کی جہاں قدر دانی ہوتی ہے، جہاں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اللہ کی اس صفت کے ساتھ جن علاقے والے احترام کا برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خطے کو، اس علاقے کو اپنی صفت علم کے لیے قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ پر نظر ڈالیے مدارس کی کہ علم کی بنیاد جو کتاب اللہ ہے، ہمارے مدارس کے علم کی جو بنیاد سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سب سے پہلا مرکز اور اس کا سب سے اولین سینٹر وہ مکہ المکرمہ رہا ہے، جہاں خود قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ جس قرآن کریم کے نزول کی اور آغاز اور اس کی ابتدا ہی مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سرزمین حجاز کو اور خطہ مقدسہ کو، جہاں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کا جہاں بچپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، اس علاقہ مکہ کو اور علاقہ حجاز کو اللہ رب العزت نے اپنے علم کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنے علم کی آبیاری و شادابی کے لیے اور اس کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ تو سب سے پہلے علم کا مرکز یہ مکہ مکرمہ رہا۔ اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ستانے کی وجہ سے، دیکھو ناقدری ہو رہی ہے، اب مکہ والوں نے ہمارے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنجر زمین میں اللہ کی کتاب سنا رہے ہیں، خود آپ پر قرآن اتارا گیا، خود آپ کی زبان سے مکہ والوں کو قرآن سنایا جا رہا ہے، کبھی نماز میں سنایا جا رہا ہے، کبھی تنہائی میں سنایا جا رہا ہے، کبھی مکہ کے اوقاز اور بازاروں میں سنایا جا رہا ہے، اور کبھی میلوں میں سنایا جا رہا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان علم سے ناآشنا لوگوں کے درمیان، علم سے محروم لوگوں کے درمیان، ان پڑھوں میں، امیوں میں، علم سے ناآشنا لوگوں میں، نابلد لوگوں میں جب اللہ کا نبی قرآن سنا رہا ہے
تو مکہ کے یہ سرداران مکہ، یہ اوباش قسم کے لوگ جو کتاب اللہ کو نبی کا بنایا ہوا کہتے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے نہیں تھے، جب اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے تو وہ جس مجلس میں ان کو موقع ملتا وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جو سننے والے تھے مکہ کے رؤساء اور سردار لوگوں سے کہتے، سننے والوں سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، ان کا قرآن نہ سنو، اور جب یہ قرآن پڑھ کر سنائے تو تم اس میں شور و غل مچا دیا کرو، ہنگامہ برپا کر دیا کرو، چلاٹ اور پکار کر دیا کرو، تاکہ محمد الرسول اللہ کا یہ کلام اور ان کی زبان مبارک سے نکلنے والی قرآن کی یہ آیات تمہارے کانوں کے راستے سے تمہارے دل کی دنیا میں نہ اترنے پائے۔ وہ یہ صدا لگاتے تھے نبی کے پیچھے پیچھے، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ انہی رؤساء مکہ میں ایک نام ہے نضر بن حارث کا، یہ بڑا سردار تو تھا ہی لیکن اپنی طبیعت کا بڑا شریر تھا یہ، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، اللہ کی کتاب کی دشمنی میں، نبوت و رسالت کی دشمنی میں اور حسد میں اور بغض میں یہ ڈوبا رہتا تھا۔ تو اس نے ایک لونڈی، ایک کنیزہ اور ایک لڑکی جو مغنیہ تھی، گانے اور بجانے والی تھی، ناچنے اور تھرکنے والی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے وہ جو ہے کچھ گاتی تھی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی تھی، اس نے جو ہے ملک خراسان سے یہ کنیز اور یہ لونڈی خرید کر لائی تھی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو وہ اس مغنیہ اور لونڈی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور کہتا تھا کہ اس کا گانا سنو، یہ نیا گانا ہے، یہ تمہارے دلوں کو اپیل کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں پرانے زمانے کی قوموں کے حالات بتاتے ہیں، میں تو تمہیں اسفند یار اور رستم اور شاہان مملکت دنیا کے بادشاہوں کی نئی کہانیاں اور داستانیں سناتا ہوں، لہذا تم ان کی بات نہ سنو۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ یہ آیت پاک اسی نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی ہے جو سامان لہو و لعب کو خریدتا ہے، گانے بجانے کے آلات کو خرید کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی مشن میں روڑا اٹکاتا ہے۔ جیسے آج قرآنی مشن میں روڑا اٹکایا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن بھی اسی کا حصہ رہا، تالا بندی بھی اسی کا حصہ رہا۔ عجیب بات رہی کہ تھیٹر کھلے رہیں گے، سنیما ہال کھلے رہیں گے، مال کھلے رہیں گے، بازار کھلے رہیں گے، اگر نہیں کھلا رہے گا، اجازت شراب کے اڈوں کی ملی تھی، سنیما ہال کی ملی تھی، لیکن اجازت نہیں ملی تھی تو مدارس کی نہیں ملی، اسکولوں کی نہیں ملی، کالجوں کی نہیں ملی، اور دینی کام کرنے والوں کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یہ عجیب طرفہ اور تماشا تھا، لیکن زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ انہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نضر بن حارث بھی یہی کرتا تھا کہ قرآن کریم کو نہ سنا جائے، لیکن یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، میرا آپ کا خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے کہ کسی کے روکنے سے یہ رک جائے، کسی کے تھامنے سے یہ تھم جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کے اقدامات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کائنات میں عجیب عجیب حیرت انگیز اپنی کتاب کی حفاظت کے اللہ رب العزت انتظامات فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، حفظ قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے بوڑھوں کا انتخاب نہیں کیا ہے نا، بڑے لوگ حافظ نہیں ہو رہے ہیں۔ اکا دکا مثال اس کی بھی ہے، جیسے کہ پیر فقیر سید ذوالفقار صاحب نقشبندی ادام اللہ ذلہ کہتے ہیں کہ 95 ایئرس 95 سال کے بوڑھے کی دستار بندی جو حافظ قرآن ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ 95 سال 95 سال کے بوڑھے کی دستار بندی، اور آپ یہ اللہ کی حفاظت کے اقدامات ہیں، یہ قرآن کی سیکیورٹی کے حفاظتی اقدامات ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارے اور آپ کا میرا مرکز مادر علمی
جو ہے ہندوستان کی عظیم ترین دینی اور جو ہے تعلیمی و تربیتی دانشگاہ بلکہ بر صغیر کی ایک عظیم الشان جو ہے درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کم عمری میں قرآن کی برکت سے پورے عالم میں چمکایا، قرآن کی برکت ہے۔ اسی لیے ہمارے جامعہ عقل کوہ کے بانی و مبانی رئیس محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، میں نے بدناپور کے قیام میں یہ سن 2001 2 3 4 کی یہ بات کر رہا ہوں میں، جب حفظ قرآن کی مجلس ہوتی تھی اور جدہ سے اور افریقہ سے دیگر مہمانان اکرام عظیم المرتبت مہمانان اکرام، ان کا شام میں جو ہے ایئر سے ٹکٹ بک ہے، فلائٹ ان کی طے ہے، لیکن حضرت سے جب یہ کہا جاتا کہ 4 بچے ہمارے یہاں حافظ ہوئے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی 4 بچے حافظ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کو مبارک فرمائے اور پورے علاقے اور بستی کے لیے ان 4 حفاظ اکرام کی ذات کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو مولانا سے جب یہ کہا جاتا کہ حضرت حفظ قرآن کی مجلس ہے اور شام میں فلائٹ ہے اور ٹکٹ بک ہے، مولانا کہتے کہ ٹکٹ کینسل کر دو، کل جائیں گے ہم، کوئی اور ٹکٹ سے اور کوئی اور ایئر لائن سے چل جائے گے اور فلائٹ سے ہم چلے جائیں گے۔ اگر حفظ قرآن کی مجلس ہے تو مولانا اپنا اہم سے اہم ترین سفر ملتوی کر دیتے، کینسل کر دیتے، لیکن حفظ قرآن کی مجلس میں اپنے آپ کو ضرور شریک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ آج کی حفظ قرآن کی تکمیل کے اس سعادت مندی کے موقع پر آپ اور میں اس مجلس مبارک کے اندر شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ تو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جامعہ کو چمکایا ہے، اور جو بھی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے گا، وابستہ کرے گا اور اہل قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گا، ان حفاظ اکرام اور علماء کی خدمت کرے گا، ان مدارس کا تعاون کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو ایسے ہی چمکاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر زمانے میں یہ دستور اور طریقہ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرکزیت مکہ مکرمہ سے جب چلی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا، دیکھو جہاں ناقدری ہوں گی یہ علم وہاں سے رخصت ہوگا۔ میں نے جو بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی، آپ اس کو ذہن میں رکھنا کہ علم اللہ کی غیرت مند صفت ہے، جہاں اس کی قدر ہوگی یہ وہاں ٹکے گا، جہاں اس کی ناقدری ہوگی اللہ اس علاقے کو اور اس خطے کو علم کی دولت سے محروم کر دیں گے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ والوں نے ویلکم کہا، جیسے احمد پور والوں نے مدرسہ کھولنے کے لیے ویلکم کہا۔ ابھی ناظم محترم حضرت مولانا یوسف صاحب مدد اللہ العالی نے بتایا نا کہ ابھی 18-19 مہینے کا یہ تالا بندی کا زمانہ رہا، قرآن کی صدائیں بند رہی، مدرسے کا نظام تعلیم و تربیت ٹھپ رہا، رکا رہا۔ اس کے بعد شہر والوں سے، اطراف و اکناف کے علماء اکرام سے ماشاءاللہ مولانا نے جب مشاورت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ جلدی مدرسہ کھولا جائے۔ مطلب آپ نے ویلکم کیا، آپ نے پذیرائی کی، آپ نے علم والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مدرسہ کھولنے میں آپ نے مال سے، جان سے، اوقات سے، فکروں سے، مشوروں سے، اپنی جو بھی خدا داد صلاحیتیں اللہ نے آپ کو، آپ کے علاقے والوں کو عطا کیے، اس مدرسے میں اس کو لگایا۔ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 4 بچے آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی کتاب کے حافظ بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کسی خطے میں اور علاقے میں مدرسے کا وجود کیا فائدہ دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ یہ مدرسہ آپ کے اس احمد پور اور اس کے اطراف و اکناف کے لیے یہ مینارہ نور ہے، اللہ کی رحمتوں کے وجود میں اور اترنے کا یہ باعث اور ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب علم رزم بما یطلب یا رزم بما یصنع، کہ اللہ کہ طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا منشا اور اس کی نیت صرف اللہ کے علم کو لینا ہے،
اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے وہ مدرسے میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کھانا تو ان بچوں کو ان کے گھر پہ بھی یہاں سے اچھا ملتا ہے نا، یہاں سے اچھا بیڈ پلنگ ان کو اپنے گھر پہ ملتا ہے، اچھی گادی اور تکیے ان کو گھر پر ملتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان طالبان علوم نبوت نے، ان طالبات نے، ان بچوں اور بچیوں نے جو مدرسے کا رخ کیا ہے، مدرسے کا موٹا جھوٹا کھانے کا فیصلہ کیا، مدرسے کے جو ہے جیسے بھی انتظامات اللہ رب العزت کرواتے ہیں، انہی انتظامات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کا، اپنے آپ کو چلانے کا، اپنے آپ کو کھپانے کا، اپنے آپ کو لگانے کا، اور ایک انسان، ایک حافظ کتاب، ایک عالم دین بن کر کے یہاں سے جانے کا ان بچوں نے اور بچیوں نے جو فیصلہ کیا، ان کے سرپرستوں نے، یعنی آپ نے بھی ان کو یہاں بھیجا، اس کا منشا صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ اس کا منشا صرف اللہ کو راضی کرنا اور اپنے لیے ان اولادوں کو ذخیرے آخرت بنانا، یہی تو منشا ہے ہمارا۔ اس سے زیادہ ہماری کیا اور چاہت ہو سکتی ہے؟ تو یہ خوشنودی اور بلکہ یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتے ان بچوں کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ احمد پور کا جو شہر ہے اور اس کے اطراف و اکناف سے جو طلبہ آئے، شہر سے آئے، شہر کے علاقوں سے اور دیہاتوں سے، قریہ اور چھوٹی چھوٹی بستیوں سے یہ بچے آئے، جب طالب علم چل رہا ہے تو مطلب فرشتے بھی ساتھ میں، جب پر بچھائیں گے تو ساتھ رہنا ہی پڑے گا نا، پر کہاں سے بچھائیں گے؟ تو بچے مطلب فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا پورے شہر احمد پور اور اس کے اطراف و اکناف پر سے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا گزر ہو رہا ہے۔ اس کا ذریعہ کون بنے؟ یہی طلبہ بنے۔ اس کا ذریعہ کون بنا؟ یہی ادارہ اور یہی مدرسہ بنا، یہی ادارہ اور مدرسہ بنا۔ اور یہی بات ہم نے جو ہے نندربار شہر والوں سے کہی تھی کہ نندربار سے عقل کنواں سے نندربار کو جانا جاتا ہے مولانا۔ عقل کنواں چھوٹی سی بستی ہے، نندربار تو ڈسٹرکٹ ہے، لیکن نندربار کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ عقل کنواں بولے تو نندربار کو جانتے ہیں۔ آدی باسی علاقہ ہے ہمارا۔ آج سے 40 سال کا پہلے کا اگر تصور کریں گے تو سوائے جو ہے ہو کے عالم کے کچھ نہیں تھا، جس کو آسان لفظوں میں بلکہ قرآن کے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وادی غیر ذی زرع، جہاں آب نہیں، دانا نہیں، پانی نہیں، بالکل یہی نقشہ، یہی تصویر تھی آج سے 40 اور 42 سال پہلے۔ حضرت مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بزرگوں کی ایما پر، اشارے پر اور اللہ کی توفیق خاص کی بنیاد پر جب ادارے کی بنیاد رکھی تھی تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی سے مجھے علم کی بو آتی ہے، اس کی بنیادوں میں مجھے علم کی بو آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی مرد کلندر کا اور اللہ کے کسی بزرگ ترین ہستی کا اس علاقے سے گزر ہوگا کہ عقل کنواں جیسی انتہائی بنجر زمین کو اللہ نے اپنی کتاب و سنت کے چشمے ابلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آج علم کا جو چشمہ، علم کا جو ٹرانسفارمر اور علم کے جو بڑے بڑے فوکس جامعہ عقل کنواں کے نقشے اور شکل میں پورے عالم کو، پورے ہندوستان کو منور کر رہے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں میرے بزرگوں اور ان علماء اکرام کی سرپرستی میں کہ جدید ہندوستان کی تاریخ کو مرتب کرنے والا، قدیم نہیں، جدید یعنی ملک کی آزادی کے بعد سے ہندوستان کی تاریخ اگر نئے سرے سے دہرائی جائے گی اور لکھی جائے گی، اور اگر کوئی عقل کنواں اور اس کے کارناموں کا تذکرہ اگر نہیں کرتا ہے تو یہ تاریخ ادھوری اور نامکمل رہے گی۔ یہ تاریخ ادھوری اور نامکمل رہے گی جب تک کہ جامعہ عقل کنواں کا نام، اس کا تذکرہ، اس کے کارنامے، اس کے انداز تعلیم و تربیت کا ذکر نہ کیا جائے تو تاریخ ادھوری رہے گی۔ اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ بھی قربانیوں کے بعد بنا ہے، آپ کی قربانیاں ہیں، علماء اکرام کی قربانیاں ہیں، حفاظ کی قربانیاں ہیں، قربانیوں کے بعد یہ نقشے وجود میں آتے ہیں۔ یہ مدرسے کا پروڈکٹ
حفاظ اکرام کی شکل میں تیار ہوتا ہے، یہ علماء بنتے ہیں جو ممبر و محراب کی زینت ہوتے ہیں، جو امت کو فتنوں سے بچانے کا علم اٹھاتے ہیں اور جھنڈا اٹھاتے ہیں، جو معمولی تنخواہوں کے ساتھ بے آب و گیا جگہوں پر، معمولی بستیوں میں، علاقوں میں اپنے آپ کو بٹھا دیتے ہیں، جمع دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وہ قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دین کی شکلیں اور یہ دین کی راہیں کھلتے چلے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے۔ تو جب ہجرت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مدینہ والوں نے ویلکم کیا۔ بات یہاں سے چلی تھی، آپ لوگوں نے بھی مدرسے کا ویلکم کیا، اس کو جو ہے حوصلہ دیا، تو پھر مدینہ علم کا مرکز بنا، دوسرے نمبر پر مدینہ علم کا مرکز بنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ وہ مدنی زندگی بڑی پربہار رہی۔ بڑے بڑے محدثین صحابہ کی شکل میں، مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے انتہائی جو ہے دقیق علم رکھنے والے ماہرین کو مدینہ کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور اٹھا کر کے پورے عالم میں پھر ان کو جو ہے چلایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور یہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور شاگردوں جب اس علم کو لے کر کے دنیا کے دوسرے گوشوں میں پہنچے اور اسلام کی مرکزیت دوسرے ملکوں کو حاصل ہونے لگی، تو تیسرے نمبر پر بغداد کو اللہ تعالیٰ نے علم کا مرکز بنایا۔ اس کے بغداد علم کا مرکز بنا، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ جیسی شخصیت اور آپ جیسی جو ہے فقیہانہ بصیرت رکھنے والا انسان پیدا ہوا، کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ علم کو اگر سریا پر بھی اگر رکھتا تو ابنائے فارس، یعنی یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا گیا، ابنائے فارس میں ایک فرزند ایسا ہے کہ اگر اللہ علم کو سریا پر رکھتا، آسمانوں کی اگر بلندی پر بھی رکھتا، تو ابنائے فارس میں ایک فرزند ایسا ہے جو وہاں سے بھی اس علم کو اٹھا کر لے آتا، اور وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی فقہ پر ہم چلتے ہیں، جن کے طور طریق سے ہم اپنی عبادتوں کو، زکوٰۃ کے نظام کو، معاشرت و معاملات کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مرکزیت جو ہے ایران و خراسان کو ملی، اس کے بعد بغداد کے بعد اندلس کو ملی۔ آج بھی اندلس کے غرناطہ، اندلس کے حمراء الاسد، یہ سارے علمی مراکز جو ہے وہ پرانی یادوں کو زندہ اور آباد کرتے ہیں۔ پھر ایران و خراسان کو یہ مرکزیت حاصل ہوئی، پھر یہ علم کا جو ہے کہنا چاہیے کہ سیلاب اور علم کی یہ لہر جو ہے چلتے چلاتے جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان میں دہلی کو اس کا مرکزیت عطا فرمائی، جہاں پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاندان کا سلسلہ دہلی میں شروع ہوا، اور انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد سے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیوبند کی سرزمین کو اس علم کے لیے قبول فرمایا، اور صرف 100 سال کی مدت میں سرزمین دیوبند سے 10,000 علماء اکرام پیدا ہوئے، اور وہ 10,000 علماء اکرام ایسے پیدا ہوئے کہ ہر ایک عالم دین 10 لاکھ انسانوں کی ہدایت کا، رہبری کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین دیوبند کو مرکزیت عطا فرمائی۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اور پھر جہاں اس علم کی قدر اور اس کی پذیرائی ہوگی، اللہ تعالیٰ علم کو وہاں پر منتقل کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ تاریخ بتائی علم کی، اس لیے ہم بھی اگر قدر کریں گے علم کی، اہل علم کی، مدارس کی، مدرسہ والوں کی، جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، ہم اگر قدر کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو، ہمارے علاقے کو بھی، خطے کو بھی اللہ تعالیٰ چمکائیں گا، علم کے انوارات سے منور کرے گا، اپنی رحمتوں کا اس کو مرکز بنائے گا۔ جیسے کہ میں نے دلیل دی کہ فرشتے ساتھ آتے ہیں ان طالب علموں کے، تو ظاہر سی بات ہے جب فرشتے آئیں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اور میں آپ سے کہوں کہ جب اللہ کی رحمتیں آئے گی تو پھر پورا علاقہ اللہ کے قہر و غضب سے دور رہے گا، پورا علاقہ اللہ کے قہر و غضب سے دور رہے گا۔
اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی آفت و مصیبت، کوئی بلا اگر ہو سکتی ہے تو ان مدرسے کی برکت سے، ان طالبان علوم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے مدرسوں کی تاریخ، اور یہ ہے مدرسوں کی تعریف۔ اب مدرسہ کہتے کس کو ہے اور یہ کیوں کھولے گئے؟ ہمارے بزرگوں میں، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت ذہین و فطین علماء دیوبند میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مورخ گزرے ہیں اور انتہائی بہت بڑے مفسر بھی رہے یہ۔ انہوں نے نصاب تعلیم کے سلسلے میں بڑی پرمغز کتابیں لکھی ہے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر میں جہاں پر یہ تذکرہ آتا ہے کہ حضرت خضر و موسیٰ کا واقعہ چل رہا ہے، اور علماء اکرام حضرات تھوڑا توجہ چاہوں گا کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اس میں 3 کام حضرت خضر ایسے کرتے ہیں جس پر حضرت موسیٰ کو اعتراض ہو جاتا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ویسے تو پہلے ہی بتا دیا تھا حضرت خضر نے کہ تم میرے ساتھ چل، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے کیونکہ میرا مدرسہ الگ ہے اور تمہارا مدرسہ، میرا مدرسہ الگ ہے اور تمہارا مدرسہ الگ ہے۔ بہرحال پھر بھی سچے طالب علم ہوتے حضرت موسیٰ، تو بڑی منت سماجت کے ساتھ استاد محترم حضرت خضر سے کہا کہ رکھ لیجئے، ایک گبی آدمی کو بھی رکھ لو اپنے ساتھ، ہمارے مدرسے میں سب کو لیا جاتا ہے، ہم چھاٹ بکری نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ اور صحیح بات تو بتاؤں، آپ سب میری تائید کریں گے، سر ہلا کر کے یا ہاتھ اٹھا کر کے، ہمارے مدرسوں کو ایسا مال دیا جاتا ہے جو کہیں نہیں چلتا، ہے کہ نہیں؟ اور کیا بولتے ہیں مدرسے میں آ کر، میں بھی بدنا پور کے اسی علاقے میں آپ کے رہا ہوں، مراٹھ واڑہ کے لوگ کہتے تھے ہم سے بھی آ کر، مولانا دیکھو یہ بچہ نا بہت ستاتا، پورے محلے کو مولانا یہ بچہ ہمارے سر پہ اٹھا لیا بولے، اور گھر میں تو اتنی ڈھینگا مستی کرتا کہ اب ہم اس سے عاجز اور پریشان آ گئے، اللہ کے واسطے اس کو تم مدرسے میں رکھ لو یعنی اپنی مصیبت ہاں مدرسے کے نام پر اساتذہ اکرام کے حوالے کی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی آپ نے دیا ہے ہم کو، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں۔ اپنی اولادوں کو آپ نے ہمارے حوالے کیا، ان مدرسوں کے حوالے کیا، اپنا خون جگر پلا کر آپ نے ان کو بڑا کیا، اپنی نظروں سے دور کیا، اپنے گھر کے اچھے کھانوں سے، اپنے گھر کے آرام دہ بستروں سے اور اپنے گھر کی آرام دہ تمام شکلوں اور صورتوں سے ہٹا کر کے، میرے بھائیوں آپ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر کے اپنے ان معصوموں بچوں اور بچیوں کو آپ نے ان مدرسوں کے حوالے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں انہیں کوئی تکلیف ہو سکتا ہے ان کے آرام کا ہم ویسا انتظام نہ کر پائے، لیکن پھر بھی آپ نے بڑا حوصلہ کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی آپ سے یہ امید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ آنے والا شوال کا جو عید بعد والا سال ہوگا، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسوں کے حوالے کیجئے۔ ہم آپ سے پیسوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی چندہ کر رہے ہیں، بچوں کا بھی چندہ کرے گا۔ حضرت مولانا علی یوسف صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ عقل قوہ کے دوسرے سرپرستوں سے آج سے 30 سال پہلے حضرت مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی اس بات کو نقل فرماتے تھے ہماری میٹنگ میں کہ ہمارے حضرت استاد یعنی حضرت وستانوی صاحب کے بھی استاد جامعہ کے سرپرست آج سے 30-35 سال پہلے یہ بات کرتے تھے کہ غلام محمد وستانوی صاحب آنے والا وقت تو ایسا آئے گا کہ تم پیسوں کا تو چندہ کرو گے، تمہیں بچوں کا بھی چندہ کرنا پڑے گا۔ 35-30 سال پہلے اس مرد کلندر نے یہ بات کہی تھی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لاک ڈاؤن میں تعداد کم ہو گئی ہے، مدرسوں کی تعداد متاثر ہوئی ہے، لیکن آپ حوصلہ نہ ہاریے، آپ دل پر کیا اور اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجو تاکہ ہماری اولاد ارتداد سے بچ جائے، مرتد ہونے سے بچے، ہماری اولاد گندی تہذیب سے بچے، آوارہ باختگی سے ہماری اولاد بچے، ہماری بچیاں بے حجاب گھومنے سے بچے، فیشنیبل زندگی گزارنے سے ہماری بچیاں بچے، ہمارے بچے نشے کے عادی ہونے سے بچے۔ اگر ہمیں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی شروع میں آیت پڑھا، یہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نور نظر بن جائے، نیک نامی کا باعث بن جائے، آنکھوں کا سرور بن جائے، دل کی ٹھنڈک بن جائے، یہ کیسے ہوگا؟
कैसे बनेंगी औलाद हमारी नूर नजर और आंखों की ठंडक? उसकी शक्ल और उसका रास्ता यही है कि इन औलादों को, इन बच्चों और बच्चियों को इल्म दीन से वाबस्ता किया जाए, इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और पहचान डाली जाए, इन्हें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ कराया जाए, इन्हें कलिमे की ताकत समझाई जाए, इन्हें ईमान की हकीकत बताई जाए, इनको अपने वालिदैन के हुकूक बताए जाए, इनको अल्लाह की मारिफत करवाई जाए, इन्हें पड़ोसियों के हुकूक बताए जाए, इन्हें अपने महल्ले के बुजुर्गों के आदाब सिखाए जाए, इन्हें अपनी जवानी की जिंदगी को सिखाया जाए, इन्हें बचपना इन्हें सिखाया जाए। ये सारी इबादत की तालीम हो, मुआशरत की तालीम हो, मामलात की तालीम हो, और सच बोलने की तालीम हो, धोखा ना देने की तालीम हो। इन्हें अच्छाइयों का खूगर बनाया जाए और बुराइयों के खूगर बनने और आदि बनने से इन्हें बचाया जाए। अगर मेरे भाइयों अपने बच्चों को हम अपने दिल का सुरूर और आंखों की ठंडक अगर बनाना चाहते हैं, उसका इस जमाने फितने में, इस इर्तिदाद के जमाने में, इस फितने के जमाने में एक ही रास्ता बचा है जो हमारे बुजुर्गों की लगाई हुई सबील है, मदारिस इस्लामिया, मकातिब कुरानिया। ये करिया करिया देहात देहात चलने वाले ये मकातिब कुरानिया, यही रास्ता है अपने बच्चों को मुर्तद होने से, इस्लाम से फिर जाने की शक्लों से बचाने का। मैं आपको बहुत दिल पर हाथ रखकर ये बात बता रहा हूं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखने वाली, हायर एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाली, मॉडर्निज्म को मानने वाली 8.5 लाख बच्चियां इस्लाम छोड़ चुकी है। 8.5 लाख, 8.5 लाख बच्चियां मुर्तद हो गई, इस्लाम को छोड़ चुकी, मुसलमान बच्चियां। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वो आंकड़ा है और ये वो तादाद है जो ऑन रजिस्टर है, ऑन रिकॉर्ड है। ये रजिस्ट्रेशन जिनके इस्लाम से कन्वर्ट होने का, इस्लाम से फिर जाने का जो रजिस्ट्रेशन शुदा आंकड़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और जो आंकड़ा हमारे सामने नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जिनकी डिपार्टमेंट में नोंदनी नहीं है, उसका क्या आंकड़ा और वो कितनी तादाद हो सकती है मेरे भाइयों, मैं और आप नहीं जानते हैं। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो सरकारी रिपोर्ट जो निकली है वो मैं आपको बताऊं। ये कहां जा रहा है हमारा ये निजाम, ये बच्चियां किस तरफ जा रही है। आज हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, आप समझ रहे हैं किस तरीके से जो है हमें अपने आईनी हुकूक से, हमारे दस्तूर जिंदगी से और हमारी शरीयत के निजाम से और उसके पूरे ढांचे से दस्तबरदार होने के लिए गोया तैयार किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हम अपने उसूलों से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, मुसालात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कुरान करीम में कहा गया है, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुल हुदा वलई तबअत अहवाहुम मिन बादि मा जाअका मिनल हक मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह ने साफ लफ्जों में मेरे बुजुर्गों और भाइयों हमसे फरमाया है कि ये यहूद और नसारा, ये दुनिया की बातिल ताकतें, ये इस्लाम मुखालिफ जो है जितनी भी लहरें हैं, तुम्हें अपने दीन में लाना चाहेगी, तुम्हें अपने मजहब में, अपने कल्चर में, अपनी तहजीब में, अपनी सकाफत में और अपने रिवायात में हजम करना चाहेगी। वो तुमसे दावत देंगे कि हमारे मजहब को पहन लो, ओढ़ लो, इसका झंडा उठा लो और इसे कबूल कर लो। मेरे भाइयों, उस वक्त तक ये राजी नहीं होंगे जब तक हम अपने इस्लाम को न छोड़ दें। तो क्या हम राजी हैं अपने इस्लाम को छोड़ने पर? क्या हम राजी हैं अपनी शरीयत को छोड़ने पर? क्या हम राजी हैं मेरे बुजुर्गों इस बात पर कि हमारे बच्चे जो है इस्लाम को छोड़े, हमारी बच्चियां बेआबरू हो जाए, हमारी बच्चियों का लिबास हया उतर जाए? क्या हम इसके लिए कभी कंप्रोमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसी की हिफाजत और जमानत के लिए हमारे बुजुर्गों ने मदारिस कायम किया, हमारी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदारिस कायम किया, कुरान की हिफाजत के लिए मकातिब कायम किए गए। मेरे भाइयों, हम इन्हें कदरों की निगाह से देखेंगे। ये मदरसों का काम क्या है? तो हजरत खजीर और मूसा की जो बात चल रही थी, हजरत मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात, कभी ये सोच होती है कि मदरसे वाले क्या कर रहे हैं, ये हाफिज बना देते हैं, आलिम बना देते हैं, ठीक है, मुफ्ती बना देते हैं। तो हम लोग कभी ऐसा किसी के जहन में भी आया होगा, और खुद मौलाना मनाजिर हसन गिलानी कहते हैं कि जब हम पढ़ते थे दारुल में, जब भी ये ख्याल आता था, पढ़कर निकले जब भी ये ख्याल आता है कि मदरसे से पढ़ने वाला हाफिज कुरान और आलिम दीन जब वो निकल जाता है तो दुनिया के किसी डिपार्टमेंट का नहीं होता है, न ये कलर को बन सकता है, न कहीं मुलाजिम हो सकता है, और न कहीं ये प्रोफेसर बन सकता है, न लेक्चरार बन सकता है, न फला डिग्री, न फला डिपार्टमेंट में रह सकता है। फिर क्या है मतलब ये हुआ
थोड़ी देर ये समझ में बात आती कि इन बच्चों की गोया जिंदगियां बिगड़ गई और खराब हो गई। जैसे थोड़ी देर के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खजीर के काम पर एतराज हो रहा था ना, हजरत खजीर ने जो है कश्ती में सुराख कर दिया था और कश्ती डूब सकती थी। तो हजरत मूसा ने कहा कि ये सीधी सादी कश्ती वाले लोग गरीब है और इनकी कश्ती में आपने सुराख कर दिया तो फिर ये तो डूब जाएंगे, आपने नुकसान पहुंचाया इनको, ऐसा क्यों किया? खजीर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी ठहरो, सब बातें हर वक्त तो पूछने की नहीं रहती है, बाद में समझ में आ जाएगा। जब हजरत खजीर ने उसका उक़दा खोला और उसकी मतलब ये कि वजह बताई तो कुरान ने उसको यूं बयान किया है, अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरी फअरदतु अन अईबहा व काना वराअहुम मलिकुन यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा। खजीर अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये कश्ती जो जा रही थी समंदर के रास्ते से, ये मजदूरों की कश्ती थी जो किसी इलाके में कश्ती का सफर तय करके मजदूरी के लिए जाते हैं, ये उनकी कश्ती है। और आगे एक ऐसा जालिम बादशाह बैठा हुआ है जो अच्छी और खूबसूरत और मजबूत कश्ती को उचक लेता, उठा लेता, उसे कब्जा कर लेता था। मैंने इन गरीबों की कश्ती को सुराख कर दिया, ऐबदार बना दिया, उसके एक तख्त को उखेड़ दिया, क्योंकि ऐबदार जब वो बादशाह देखेगा तो इस कश्ती को छेड़ेगा नहीं। मतलब ये है कि मैंने बज़ाहिर तो नुकसान किया इन मजदूर गरीबों की कश्ती का, लेकिन दर हकीकत इनकी कश्ती को बर्बाद होने से और जालिम बादशाह के हाथ में लुटने से मैंने बचा लिया। मेरे भाइयों, मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बस यही शक्ल समझ में आ गई कि हमारे बुजुर्गों ने एक जमाना कदीम और दराज पहले इन मदरसों की बुनियाद और दाग बेल डाली थी और आज भी चल रहे हैं और यह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ले इलाही जारी व सारी है। तो यही है कि इन बच्चों की जिंदगियों का नुकसान नहीं हुआ है कि ये क्या करेंगे, दरअसल इन बच्चों की जिंदगियों को मदरसों वालों ने आबाद किया है। क्योंकि मकसद इन मदारिस का क्या है, मदारिस का मकसद क्या है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता करके बात आगे बढ़ाकर खत्म की तरफ ले जा रहा हूं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद के पहले मोहतमिम और बानी हजरत मौलाना कासिम साहब नानवती रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों के नाम भी कानों में पढ़ना चाहिए, नहीं जानते हम लोग। हजरत मौलाना कासिम साहब नानवती रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने वाले, उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंद हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के वाइस चांसलर बने, मोहतमिम बने और जो है अध्यक्ष बने, कहो प्रेसिडेंट बने, सदर बने। उस जमाने में दारुल उलूम देवबंद का दक्कन हैदराबाद से काफी गहरा ताल्लुक था और वहां के एक नवाब साहब थे, दक्कन हैदराबाद में नवाब मशहूर है ना, नवाब साहब थे जो दारुल उलूम देवबंद को बड़ी खतीर रकम यानी बड़ा अतिया देते थे दारुल उलूम देवबंद को। तो वो कॉलेजेस चलाते, यूनिवर्सिटी चलाते थे, बड़े दुनिया वाले आदमी थे। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अहमद साहब जो दारुल उलूम के मोहतमिम थे, उनसे कहा एक मरतबा कि ऐसा करो कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी आसामियां और बहुत सारी जगह खाली रहती है, तो तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, आलिम फाजिल बन करके निकलते हैं, ऐसा करो कि उनको मेरे हवाले कर दो, मैं किसी को यहाँ लगा दूंगा, किसी को दुनिया के फलां शोबे में लगा दूंगा, दुनिया के किसी फलां शोबे में लगा दूंगा, उन्हें काम मिल जाएगा, मजदूरी और मुलाजमत मिल जाएगी और उनका भी फायदा होगा और हमारा भी जो निज़ाम है, हमारा तालीम और तरबियत का, स्कूल कॉलेज का जो भी उनका निज़ाम था, सरकारी दरबारी निज़ाम, वो चलता रहेगा। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अपने बुजुर्गों से, ये नौउम्र थे, उस जमाने में दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वो अकाबिरीन थे कि दुनिया ने ऐसी नुफूस कुदसिया और ऐसे जो है मुतबर्रक हस्तियों को उसके बाद देखा ही नहीं है। तो मशवरा किया, बात आई हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से मोहतमिम साहब ने कहा कि ऐसा ऐसा नवाब साहब का मशवरा है। हजरत शेखुल हिंद ने भी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं फरमाई और फरमाया, क्योंकि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मुदर्रिस थे, बात तो सरपरस्त तो करेंगे ना, मदरसे के सरपरस्त और जिम्मेदारान जो डिसीजन लेंगे और जो फैसला लेंगे वो आखिरी होगा। कहा कि तुम ये बात लेकर के जाओ दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुब आलम कहा गया, कहा कि उनके पास ये बात रखो।
جب مولانا محمد احمد صاحب ان کے پاس گئے اور نواب صاحب کا یہ مشورہ سنایا کہ ہمارے فارغ علماء کو ان کے حوالے کیا جائے، دنیا کی ملازمتیں وہ دے دیں گے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا جیسا حکم ہوگا ہم اس پر جو ہے عمل درآمد کریں گے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جملہ میں یہاں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نواب صاحب اور ان کی رقم چولہے میں جائے، اس سے پہلے والا جملہ نہیں بولوں گا، ہے نا؟ ہاں، نواب صاحب بھی جائے چولہے میں اور ان کے پیسے بھی جائے چولہے میں۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند کو اس لیے نہیں کھولا ہے کہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والا بچہ دنیا کی ملازمت کرے گا، وہ کہیں جا کے کلر کو بنے گا، کہیں جا کے چپراسی بنے گا، کہیں جا کے کسی شیٹ کی جوتیاں سیدھا کرے گا، کسی کی جی حضوری کرے گا۔ ہم نے مدرسے کو اس لیے تھوڑی قائم کیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے مدارس کی غرض و غایت کو بتاتے ہوئے فرمایا، ہم نے اداروں کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، امت کے ایک ایک روپیے کو، ان کی محنت کی کمائیوں کو، جھولیوں کو پسار کر کے ہم نے ان سے بچے بھی مانگے ہیں۔ ہم نے ان کی محنت کی کمائی اس لیے مانگی ہے کہ ہمارا نکلنے والا بچہ مدرسے سے یہ کسی مسجد میں اذان دے گا، اللہ کی کبریائی کو بلند کرے گا۔ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا یہ بچہ اللہ کے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے امت کی امامت کرے گا۔ ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والا یہ طالب علم، یہ حافظ قرآن، یہ تراویح میں قرآن کریم سنائے گا، اللہ کی کتاب کو سنائے گا، پڑھوائے گا، کسی قریہ اور کسی بستی میں جا کر کے معصوم اور نونہالان قوم و ملت کو، معصوم بچوں کو یہ اللہ کی کتاب سکھائے گا اور پڑھائے گا۔ ہمیں وہ بچہ قابل فخر ہے ہمارے لیے جو کسی دیہات میں بیٹھ جائے اور معصوم بچوں کو قرآن سکھائے، مکتب کو آباد کرے، لوگوں کی نماز کو درست کرے۔ مسجد ویران ہے، صدائے اللہ اکبر سے مسجدوں کو وہ آباد کرے اور امامت کرے، اور ممبر و محراب سے حق کا کلمہ بلند کرے، اللہ کے دین کی بات کو پوری دنیا میں پھیلائے اور لے کر کے چلے۔ ہم نے مدرسوں کو اس لیے کھولا ہے، ہم نے اس لیے نہیں کھولا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ بڑی بڑی تنخواہوں کو پا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے مدارس کا کام، اور یہ ہے ہمارے مدرسوں کی برکتیں، اور یہ ہے ہمارے مدرسوں کا مشن۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اور بہت جو ہے گہرائی کے ساتھ آپ کو بھی سننا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو کہ یہ مدرسے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ بس آپ آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ 4 بچے اس مدرسے سے حافظ ہوئے۔ وہاں کتنا ٹائم؟ 5 بجے، 5 جی، یہ ہمارے مدرسے کا پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تیار، یہ ہم نے مال تیار کیا ہے نا، آپ کے سامنے دیکھ رہے کہ نہیں؟ میں سب سے پہلے مدرسے کے ناظم صاحب، اساتذہ اکرام، پورے جملہ ذمہ دار حضرات کو، پوری بستی سے آنے والے، اطراف و اکناف سے آنے والے سب حضرات کو بسط یعنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ہزاروں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں۔ ان بچوں کے حافظ ہونے پر یہ سب کے بچے ہیں، یہ میرے بچے، یہ آپ کے بچے، یہ ادارے کے بچے، یہ قوم کے بچے ہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ بچے بھی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ ان بچوں کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ جو قرآن والے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، چاہے تھوڑا ہو یا پورا ہو، یہ اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے وی آئی پی لوگ ہیں۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں، بلکہ میں کہوں گا یہ وی وی آئی پی لوگ ہیں۔ دیکھو وی آئی پی لوگوں کے پاس جو ہے کوٹھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ 10 لوگوں کا کوٹھا ہے، سانسد اگر ہے تو اتنا کوٹھا، آمدار ہے تو اس کے پاس پرائیویٹ اتنا کوٹھا، اپنے کوٹھوں سے لوگوں کو حج میں بھیجے، عمرہ کو بھیجے، اپنے کوٹھے سے کسی کا جو ہے کالج میں سلیکٹ کروا دے، وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس کوٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کا پروڈکٹ، یہ 4 حافظین قرآن، یہ دراصل اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں، اور آپ نے انہیں حافظ بنا کر کے ان کے خاندان والوں نے آخرت کے لیے سفارشی روانہ کر دی۔
सिफारिशी, ये सिफारिश करेंगे 10 लोगों की। और किन 10 लोगों की करेंगे? जिनके मुतालिक जहन्नम का फैसला हो चुका है, उनके मुतालिक ये सिफारिश करेंगे। ये मेरे चाचा, ये मेरे वालिद, ये मेरे ताया, ये मेरे फुप्पा, ये मेरी खाला, ये मेरी नानी, ये मेरी मुमानी, फला फला है, जिनके भी मुतालिक अल्लाह हिफाजत करवाए, जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। अगर हो गया होगा तो ये VIP कोटे से उन 10 लोगों को जन्नत का दाखिला दिलाएंगे। बोलो छोटा काम किया आपने कि बड़ा काम किया? बहुत बड़ा काम किया। सब अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इस नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए सब। अल्लाह ताला ने ये नेमत इस इदारे को अता फरमाई। तो अब ये हमने तैयार किया, ये मदरसों का काम है जी, ये मदरसों का काम है। तो बस आखिर में गुजारिश यही, ये वक्त हो गया है गालिबन, कि अब हम इन मदरसों को और ज्यादा ताकतवर बनाएं। हमारा ताल्लुक पहले से ज्यादा अपने इदारे से हो। इदारा चलाना आसान बात नहीं है। मौलाना ने जैसे कि फरमाया अपनी सालाना रिपोर्ट में कि 4 से 5 लाख रुपया कर्ज भी है, लेकिन अल्लाह ने चलाया। अब ये कर्ज भी हमें ही उतारना है। आगे आने वाला जो साल है हमारा तालीमी और जो है तामीरी और जो भी अखराजात का जो बजट है, मेरे भाइयों, ये आप ही हजरात पूरा करेंगे। इसलिए हमें तय करना है कि हम अपनी माहाना कमाई का एक मखसूस हिस्सा मुख्तस करके, मुतय्यन करके हम इदारे को जरूर ताउन देंगे। बोलो देंगे? ऐसा नहीं कि फिर रमजान आया तो ज़कात दे दिए बस, सिर्फ ज़कात से मदरसे चले, ऐसा नहीं है ना। अल्लाह के लिए अच्छी रकम भी तो देना चाहिए कि नहीं। इसलिए सुफरा हजरात जो ऐलान करते हैं मौलाना, उस पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ ये है कि हमारे सुफरा हजरात, आप भी सुने होंगे, भाई मैं फला मदरसे से आया हूँ, लिहाजा इतना हमारा जो है बजट है, लिहाजा आप अपनी कमाई से ज़कात, सदकात, अतियात से मदरसे का ताउन करें। सबसे पहले ज़कात बोलते हो, थोड़ा सा मुझे एतराज़ है इसमें। पहले बोलिए आप अपने अतियात से, लिल्लाह रकम से, फिर उसके बाद जो है सदकात नाफिला से, फिर ज़कात वगैरह से ताउन करो। हम ही पहले कह देते हैं ज़कात से, फिर सदकात से, फिर अतियात से। पहला नंबर है अतियात से, फिर सदकात नाफिला से, फिर फर्ज और ज़कात जो देनी ही है हमको, जो देनी ही है, ज़कात तो देना ही है। और ये सुफरा का हम पर एहसान है मेरे बुजुर्गों, हम पर एहसान है कि ये मदरसे की छुट्टियों के औकात को, राहत व आराम के औकात को कुर्बान करके आपकी दहलीज पर, आपके कारखाने पर, आपके फैक्ट्री पर, आपकी जो है घर पर, दर पर ये पहुंचते हैं और सदा लगाते हैं, एक सदा लगाते हैं इदारे के लिए। मेरे बुजुर्गों आप बताइए, हमारे ये उलमा इकराम कभी अपना मसला लेकर आपके पास आए हैं क्या? अपने घर का मसला लेकर के नहीं आए, अपनी दुकान का मसला लेकर के नहीं आए। अगर आते हैं रमजान मुबारक में या बीच में गल्ला वसूली के लिए वगैरह, तो सिर्फ ये कौम और मिल्लत के बच्चों की आबियारी, शादाबी, इनके खुर्दोनोश का इंतजाम, इनके कपड़े लत्ते का इंतजाम, इनकी राहत के सारे इंतजामात को जो है मुकम्मल करने के लिए और मेंटेनेंस को जो है पूरा करने के लिए मेरे भाइयों ये दर दर, घर घर और आपकी दुकानों फैक्ट्रियों के चक्कर लगाते हैं। अल्लाह का वास्ता दे करके मैं आप हजरात की खिदमत में ये गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिमास करता हूं, इल्तिजा करता हूं मेरे भाइयों आपसे कि इन सुफरा को आप चक्कर न खिलाइए। पूरा रमजान अप्रैल में आ रहा है, पूरा रमजान मुबारक अप्रैल में आ रहा है, अप्रैल में रोजे रखेंगे। इन्हें घर रहना चाहिए आराम के लिए, लेकिन मदरसे के लिए, ये ज़कात वसूली के लिए, चंदा वसूली के लिए आपकी खिदमत में आते हैं। देना है हमें मेरे भाइयों, दिल खोल कर दे दीजिए, चक्कर न खिलाइए। जैसा कि बाज इलाकों में लोग चक्कर खिलाते हैं, सुबह आना, शाम को आना, कल आना। हर एक सफीर का एक एरिया होता है, उसके कुछ दिन होते हैं वहां काम करने के, चंदा करने के मेरे भाइयों, उसका एक बजट होता है। आप जल्द से जल्द अपनी रकम, अपनी ज़कात हो या सदकात हो, और जो अल्लाह के वास्ते आपको देना हो मेरे भाइयों, उसे दे करके उसके ज़हन और दिमाग को भी फारिग कर दीजिए और उसको अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश कीजिए जल्दी से। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इदारे का ताउन करेंगे और पैसों के और माल के साथ साथ आप आने वाले साल में अपने बच्चे भी देंगे, हमको देंगे भाई बच्चे, इंशाअल्लाह। बोलो ना जोर से। हाँ, ये बरगो शजर यूं ही नहीं लहलहाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बड़े दुख उठाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा
نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پورے ادارے کو اللہ قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا کر ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت ناظم صاحب، ان کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ کرام، رفقائے کار، خدمت گزار، سب کو اس کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی میری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔